اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا عنوان سورۃ قمر پڑھنے کا ثواب اور سورۃ قمر کے مضامین و مطالب۔ عزیزان، یہ سورت مکہ میں نازل ہوا اور اس کی 55 آیات ہیں۔ آج اس سورت کی فضیلت اور اس کے مضامین کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود ہے۔ سورت کے مضامین کو مجموعی طور پر چند حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سورت کے آغاز میں قرب قیامت، شق القمر اور مخالفین کی طرف سے آیات الہی کے انکار پر گفتگو کی گئی ہے۔ شق القمر کا واقعہ آپ لوگ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور اب بھی آپ لوگ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ شق القمر کیا ہے۔ شق القمر کا معنی یہ ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور یہ واقعہ شق القمر والا ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا، جب مشرکین نے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب اگر آپ سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس رات جب ان مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا، 14ویں کا چاند تھا اور مکمل چاند تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو قبول نہ کیا اور ایمان نہ لے آئے۔ نمبر 2، دوسرے حصے میں سب سے پہلے جو پہلی سرکشی کی گئی، متمرد اور ہٹ درم قوم حضرت نوح اور طوفان نوح کے بارے میں مختصر بحث کی گئی ہے۔ جو سب سے پہلے سرکش قوم تھی، اس کے بارے میں ہٹ دھرم قوم تھی، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مختصر بحث کی گئی ہے۔ تیسرے حصہ میں قوم عاد کی داستان بیان کی گئی ہے اور ان پر آنے والے دردناک عذاب کی کیفیت کو بھی پیش کیا گیا کہ قوم عاد کس طرح اس پر دردناک عذاب آیا اور خداوند متعال نے ان پر عذاب کیوں نازل فرمایا۔ نمبر 4، سورت کے حصہ میں قوم سمود اور ان کی مخالفت کا ذکر ہے۔ سمود کی قوم کا ذکر ہے اور ان کی مخالفت کا، اور جو انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے روا رکھی ناقہ صالح کے معجزہ کا بھی ذکر ہے، اور آخر میں عذاب الہی کا بھی بیان کیا گیا ہے اس سورت کے آخر میں، کہ خداوند متعال کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے اور بڑی پکڑ والا عذاب ہے۔ نمبر 5، اور آخر میں قوم لوط کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تھے سورت کے چند ایک مضامین جس میں سورت میں یہ بحث کی گئی ہے ان کے حوالے سے۔ اور اگر اس کی فضیلت کی بات کی جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورت اقتربت کو ایک دن چھوڑ کر پڑھے گا، سورت قمر کو اقتربت سا بھی کہتے ہیں اور سورت قمر بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ سورت اقتربت کو ایک دن چھوڑ کر تلاوت کرے گا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی مانند چمکتا ہوگا، اور فرماتے ہیں جو بندہ اسے ہر رات تلاوت کرتا ہے تو یہ اس سے بھی افضل ہے۔ جو بندہ ایک دن چھوڑ کر سورت قمر کی تلاوت کرتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب وہ بروز محشر میں اپنی قبر سے اٹھ کر حاضر ہوگا میدان محشر میں، تو فرماتے ہیں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو ہر روز پڑھتا ہے، ہر رات پڑھتا ہے،
تو فرماتے ہیں یہ ہر روز ہر رات پڑھنے والا بندہ اس بندے سے بھی افضل ہے جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایسے شخص کے چہرے کی روشنی تمام مخلوق پر برتری رکھتی ہوگی۔ سورۃ قمر کی روز ڈیلی تلاوت کرنے سے ایک تو انسان اس شخص سے افضل ہے جو بروز قیامت حاضر تو ہوگا، لیکن اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی چہرے کی روشنی تمام مخلوق عالم پر برتری حاصل کرتی ہوگی، اور واضح طور پر پتہ چلتا ہوگا کہ یہ بندہ کون سے اعمال کرتا تھا اور اسے کس اعمال کی جزا اور اجر ملا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا عظیم عبادت ہے، اور بالخصوص دیکھ کر پڑھنا دگنا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنے مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں مالک ان کو کروٹ و جنت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم علیہ